بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، بڑھتے ہیں ایک کال کی جانب۔ وائس کال آج مجھے ابھی موصول ہوا ہے 9:11 پہ، تو اس وقت 9:13 ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ صاحب کیا پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں مرزا وعلیکم ابرار السلام۔ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی میں نے ایک دن آپ کو کال بھی کی تھی پی ٹی سی ایل سے، سوری، لیکن آپ نے وہ فون پک نہیں کی تھی۔ پھر آپ نے کال کر کے کہا تھا کہ واٹس ایپ پہ میسج ہو تو بتا دیا کریں، پھر میں جواب دے دیا کروں گا۔ تو سر، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بھینس لے کے آیا ہوں۔ اس کا پہلے تو دودھ ٹھیک تھا، تازی سوئی ہوئی ہے، لیکن ابھی 1.5 مہینے کی وہ سوئی ہوئی ہے۔ جی 1 ہفتہ ہو گیا، اس کا دودھ نا خراب ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ گرم کرتے ہیں نا، جب آگ پہ رکھتے ہیں تو ویسے ہو جاتا ہے جیسے وہ کچا دودھ ہوتا ہے نا، بولا بن جاتا ہے، کیڑ اس طرح ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے اس کا دودھ۔ ٹھیک۔ تو پلیز اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ اس کا میری جان یہ ہے کہ آپ اس کا سرف ٹیسٹ کریں۔ سرف ٹیسٹ کیا ہے؟ 4 گلاس لے لیں، ان میں کوئی آدھا گلاس پانی میں تھوڑا سا گھول لیں۔ ہر گلاس کے اندر سرف، یا ایک فرض کریں ایک جگ میں آپ نے ایک جگ پانی لیا، اس کے اندر 1-2 چمچ سرف کے وہ گھول لیں۔ یہ سرف جس سے کپڑے دھوتے ہیں۔ اس کے بعد میری جان ان کو 4 ڈفرینٹ گلاسز میں رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، 4 گلاسز میں رکھ لیا تو اس کے بعد آپ یہ کریں کہ جس وقت آپ اس کی چوائی کریں گے یا ملکنگ کریں گے تو اس وقت آپ نے ہر ایک پہ نشان لگا لینا ہے۔ چاروں کے چاروں جو ہوتے ہیں نا تھن گلاسز، ان پہ یہ 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، وہی آپ سمجھ لیں گے کہ 1 نمبر اگلے فرض کریں رائٹ سائیڈ کا ہے تو وہ، اور دوسرا اگر آپ کریں گے دوسرے پہ تو وہ دوسرا نمبر۔ اسی طرح یعنی چاروں کو الگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس کا دھاریں جو ہیں کس گلاس کے اندر ہیں۔ تو جس میں تو پھٹکیاں بن جائیں وہ سمجھ لیں کہ تھن وہ انفیکٹڈ بھی ہے، افیکٹڈ بھی ہے، اسی پہ انفیکشن ہوئی ہے، یہ ہے میسٹائٹس۔ اور اگر اوورآل آپ علاج کرنا چاہیں گے، میں چاہ رہا ہوں کہ انڈیویجولی تھنوں کو ہی کیوں نہ ٹریٹ کر لیا جائے اور بھینس کو ٹیکوں سے بچایا جائے۔ ٹیکوں سے بڑی ڈرتی بھی ہیں، اور ویسے بھی آج کل تو انگریز لوگ بھی یہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک تھن خراب ہے تو اسی تھن کی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں، اور دوسرا خراب ہے اور 3 ہے، اگر چاروں ہی خراب ہیں تو پھر وہ پھر بھی وہ دوائی IMM کہلاتی ہے، انٹرا میموری ہوتی ہے جو تھنوں کے اندر میموری گلینڈز ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو تھن ہوتے ہیں میموری گلینڈز کے اندر، یعنی میموریز کے یا تھنوں کے اندر وہ دوائی چڑھائی جاتی ہے۔ وہ کون سی ہیں میں آپ کو 2-3 بتا دیتا ہوں۔ وہاں سے میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں ویٹ والوں کے پاس، تو وہاں ان کو کہیں جی کوبیکٹن 2.5%۔ اسی طرح ایک ملے گی یہ یا لیکٹو ویٹ، پھر یا لکھ لیں گے ایک اور لکھیں وہ ہے کلائماکس۔ تو میری جان ان میں سے کوئی بھی دوائی ملے جو افیکٹڈ ہوگا نا ٹیٹ یا وہ تھن، اس کے اندر جو نپل جہاں سے دودھ نکلتا ہے وہاں جب چوائی کریں گے
تو اس کو سارے کو دھو کے صاف ستھرا کر کے اور جس کے اندر دوائی چڑھانی مقصود ہے اس میں تھوڑی نپل اندر کر کے اس کی دوائی کی تو پیچھے سے دبائیں گے تو ساری کی ساری وہ ہوانے میں چلی جائے گی. پھر آپ نے نا وہ جس طرح ڈاکٹر انجیکشن لگانے کے بعد ملتے نہیں ہیں آپ نے اس طرح مساج کر دینی. تو میری جان انشاءاللہ تعالی یہ اس کا ایک دفعہ اور صبح اگر شام کو کیا ہے نا چوائی کے بعد دھو کے صاف ستھرا کر کے دوائی جب چڑھا دی ہے تو صبح پھر جب چوائی کرنی ہے تو جس تھن کے اندر چڑھائی ہوگی دوائی وہ اس کا دودھ وہ پینا نہیں ہے اور نہ ہی دوسرے تھنوں والے دودھ کے اندر جانا چاہیے. یہ یاد رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ پورے کا پورا سمجھے کہ جی دودھ ہی نہیں پینا, سارا دودھ پئیں, تینوں تھنوں کا پئیں, جس میں دوائی ڈالی ہوگی اس کا آپ نے انڈیل دینا ہے یا ضائع کر دینا ہے. ٹھیک ہے میری جان. اور پھر 12 گھنٹے بعد دوبارہ سے اس کو دہرانا ہے, یعنی 3 ملکنگز تک کریں گے تو بہترین یہ اس کا علاج ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں کلینکل میسٹائٹس. تو میری جان یہ آپ کر لیں گے تو اس کا بہترین علاج ہو جائے گا. باقی آپ کا گلا شکوہ کہ میں نے پی ٹی سی ایل سے کال کی تھی اور پھر میں نے کیوں ان کے گھر کر دی اسی نمبر پہ, میں نے سمجھا شاید میرے آفیسز سے جو کہ یونیورسٹیز والے یا دوسرے جہاں لیکچرز دیتا ہوں وہ پی ٹی سی ایل والا نمبر استعمال کرتے ہیں. مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کوئی دکاندار ہیں اور آپ دکان پہ گئے ہوئے ہیں. تو آپ کی بیٹی نے, میرا خیال ہے کافی دن ہو چکے ہیں اس بات کو, اور آپ کی بیٹی نے نہیں بتایا کہ آپ نے یہ وائس میسج کے ذریعے آپ نے یہ نمبر ہے, وائس میسج کے ذریعے آپ جو بھی سوال کریں گے میری جان میں حاضر ہوں, وہ آپ کو جواب ملے گا. اور بلکہ یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی. پھر آپ کو لنک جب مل جائے گا کہ میرے چینل کا, اور چینل کو جب دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ تو مسائل آلریڈی اتنی دفعہ بتائے جا چکے ہیں اور اس کا علاج کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی جب یہ کر دینا ہے تو ساتھ ایک اس کو ایک آپ نے یہ نہیں ہوتی دودھ تو لے لینا ہے گائے کا 2 لیٹر, اور اس کے اندر 100 گرام آپ نے سفید زیرہ اور 1 پاؤ دیسی لہسن جو گارلک ہوتا ہے دیسی والا لے لیں باریک ہوتا ہے, تو وہ 1 پاؤ وہ اور 2 لیٹر دودھ میں, اور 100 سفید گرام یعنی آدھا پاؤ سفید زیرہ بھی اس کے اندر ڈال لینا ہے, اور 1 چٹانک یعنی 50 گرام میٹھا سوڈا ڈال کے اس کو کھیر بنا کے یہ بھی دینی ہے. یہ آپ نے کوئی 4 5 6 دن تک ویسے دیں انشاءاللہ تعالی. آئندہ پھر دودھ جب پئیں گے مزہ آئے گا, اور ٹھیک جب ہو جائیں گے تھن ان کے, کوئی پھٹکیاں کوئی اس طرح نہیں بنیں گی کہ آپ کو کوئی شکایت ہو. دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے ڈور ڈنگر کا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.